دیکھنے سننے والوں کو نام کو سلام پہنچے۔ دوستو، گزشتہ کچھ دنوں سے ڈی جی ایس آئی کی اپائنٹمنٹ کے بارے میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ ایسے کیوں کیا گیا، کن لوگوں نے اس سارے ایپیسوڈ میں کردار ادا کیا اور اس کی وجہ کیا تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آئی ایس آئی کی جو کارکردگی ہے، اس کارکردگی کے لحاظ سے دنیا کی سب سے ایفیشینٹ، طاقتور اور ٹارگٹ اچیومنٹ کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ بجٹ کے حساب سے اس کا جو بجٹ ہے وہ انڈین انٹیلیجنس را یا موساد اس کے بجٹ کا 1/50 حصہ بھی نہیں، لیکن اس نے افغانستان میں، پاکستان میں اور دنیا کے دیگر علاقوں میں دنیا کی 7 ٹاپ موسٹ انٹیلیجنس ایجنسیز کو شکست فاش دی۔ اب اس کو پوری دنیا کی نظر اس بات پر کھٹکتی ہے کہ ہم نے اگر پاکستان میں کوئی چیز اچیو کرنی ہے تو سب سے پہلے آئی ایس آئی اس کو نقصان اس قدر پہنچانا ہوگا کہ یہ اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑی نہ ہو سکے۔ تو اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ گیلانی کے دور میں رحمان ملک کی موو کے ذریعے آئی ایس آئی کو وزارت داخلہ کے تحت کرنے کی کوشش کی گئی، جو فوراً واپس لینی پڑی، کیونکہ جو کانے حکمران ہیں وہ تو ایک ٹیلی فون پر ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ اب کی بار یہ ہوا ہے کہ عمران خان کی خوبی، 2 زبردست خوبیاں، ایک یہ ہے کہ وہ کانے نہیں ہیں، دوسری ہے کہ وہ دلیر آدمی ہے، جھکتا نہیں ہے، اور دشمنوں کے حساب سے خطرناک بات یہ ہے کہ فوج اور عمران خان یہ ایک ہی چیز شمار کیے جاتے رہے، بلکہ اللہ کرے کہ ابھی بھی ایک ہی شمار ہو رہے ہوں۔ تو انہی عمران خان کی خوبیوں کو استعمال کرتے ہوئے تو ان کے جو بھی قریب لوگ ہیں، عمران خان کو دیکھنا ہوگا کہ ان کے نزدیک کن لوگوں نے ان کو انسٹیگیٹ کیا کہ آئی ایس آئی کی ڈی جی کے اپائنٹمنٹ کے سلسلے کو انا کا ذریعہ بنایا جائے، اور یہ خطرناک بات تھی۔ اس سے 2 فائدے حاصل ہونے سے، ایک تو عمران خان چونکہ بہت مضبوط بھی ہیں اور پکے، جنہیں ہر دھرم کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ لوگ سول انتظامیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ان کی عمران خان کی خوبی کو بنیاد بنا کر وجہ تنازع بنا سکتے تھے، اور شاید یہ وجہ تنازع بھی بنی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ عمران پیچھے نہیں ہٹے گا، اور فوج کی تو ایک کریڈیبلٹی کے سوال ہے، تو اس نے کہاں سے ہٹنا تھا۔ سب سے پہلے چیز عمران خان کو یہ دیکھنی چاہیے، جیسے میں نے کہا ہے، کہ کن لوگوں نے ان کو اس سارے کام کے لیے ابھارا، کیونکہ عمران خان بعض معاملات میں بھولا بھی ہے۔ تو یہ کی کیوں گئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انٹیلیجنس ایجنسی میں اگر آپ سیاسی حکمرانوں کی خواہش پر اس کے سربراہ لگانے شروع ہو گئے تو آئندہ سے پھر وہی ہوگا جو رحمان ملک چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں ایک اور خطرناک بات یہ کی گئی کہ ان سربراہوں کی تعیناتی کے لیے انٹرویو ہوگا۔ انٹرویو کون کرے گا؟ کس لیے کرے گا؟ کیا پرائم منسٹر یا کوئی کمیٹی وہ فوج کے معاملات میں ان کا کوئی نالج ہے، کوئی کردار ہے؟ اور یہ اس سے بھی خطرناک موو تھی کہ انٹرویو کیے جائیں گے، اور اس طرح پاکستان کی پرائم انٹیلیجنس ایجنسی ایک
پرائم منسٹر یا اس کی پارٹی کی ایک عرضلی بن کر رہ جاتی. اور یہ بہت اچھا ہوا کہ اس سلسلے میں آرمی چیف بات نہیں مانے، چاہے ان کا ٹینیور ختم بھی ہو جائے، ان کی سروس کرٹیل بھی ہو جائے، انہوں نے پاکستان آرمی کی کریڈیبلٹی پر حرف نہیں آنے دیا اور آنے بھی نہیں دینا چاہیے. اگر یہ ایک بار ہو جاتا تو پھر آئندہ کے لیے ایک پریسیڈنس بن جانی تھی، ایک نظیر بن جانی تھی، اور پھر یہی امریکیوں کی، بھارتیوں کی، موساد کی خواہش تھی کہ اس انٹیلیجنس ایجنسی کو کمزور کرنے کے لیے یہی طریقہ ہے. اور اس کو اب جیسے رواج چلا آیا ہے کہ آرمی 3 نام بھیجے گی اور پھر ایک پر جس کی ریکمنڈیشن آرمی چیف کی اس کو ٹک کرنا پڑے گا، اور ٹک کرنا بھی چاہیے اس لیے کہ آپ آرمی کو ملک کے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں یا اپنی ذاتی خواہشات کے لیے. عمران کی ذاتی خواہشات تو نہیں ہوں گی، لیکن اس کی سادگی کو ان دوستوں نے استعمال کیا جن کی تلاش ان کو کرنی چاہیے، اور ان کے ساتھ مناسب جو بھی پنشمنٹ ہے، جو کچھ بھی ہے، یا کم از کم ان کو اپنے سے علیحدہ کرنا چاہیے.